صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مشو شعر ہے تو مشو غرہ بر حسن گفتار خیش و تحسین نادان و پندار خیش۔ مشو مت ہو، غرہ غرہ آئی ہے مغرور ہونے کے معنی میں، فریب خوردہ مغرور، حسن گفتار گفتگو کی اچھائی یعنی اچھی گفتگو، بر حسن گفتار خیش مانے اپنی، غرہ مغرور، مشو مت ہو، اپنی اچھی گفتگو پر مغرور مت ہو، نہیں ہے مشو، ہاں تو مشو غرہ بر حسن گفتار خیش، بر مانے پر، حسن گفتار اچھی گفتگو، خیش اپنی، اپنی اچھی گفتگو پر مغرور مت ہو، کس وجہ سے؟ بتحسین نادان، کسی نادان کی تعریف، و پندار خیش، پندار معنی ہوتا ہے غرور اور بڑائی کے معنی میں بھی ہوتا ہے، یعنی کسی نادان کی تعریف اور اپنے غرور کی وجہ سے، اور اپنے غرور کی وجہ سے۔ کوئی نادان اگر تعریف کر رہا ہے اور خود اپنے آپ ہی تعریف کر رہا ہے، میں بہت اچھی تقریر کرتا ہوں، بہت اچھا بیان کرتا ہوں، تو بے وقوفی ہے۔ مشک وہ ہے جو خود خوشبو دے، ناگے عطار کہے کہ خوشبو ہے، تو لوگ ایسے کارنامے کرو کہ خود ہی لوگ گواہی دیں، یار بندہ بڑا اچھا کام کا ہے، بہت کام کرتا ہے، نہیں ہے کہ اپنے کارنامے دوسروں سے پرچار کرا کے کہتے رہو میرا یہ کام ہے، میں نے یہ کیا ہے، میں نے وہ کیا ہے، کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کے کارنامے خود گواہی دے۔ مشو غرہ بر حسن گفتار خیش، اپنی اچھی گفتگو پر مغرور مت ہو، بتحسین نادان، کسی نادان کی تعریف کی وجہ سے اور اپنے غرور کی وجہ سے، باپ یہاں غرور وجہ لگا لیں، ٹھیک ہے، اپنے کسی نادان کی تعریف اور اپنے غرور کے سبب۔ ہو گیا؟ حکمت، ہما کس را عقل خود بکمال نمایت، ہما کس، ہما منے تمام، کس منے لوگوں کو، تمام لوگوں، را منے کو، عقل خود اپنی عقل بکمال نمایت، کامل لگتی ہے، کامل نظر آتی ہے، تمام لوگوں کو اپنی عقل کامل لگتی ہے، وہ فرزند خود بجمال، اور اپنا بیٹا خوبصورت لگتا ہے، تمام لوگوں کو اپنی عقل کامل لگتی ہے، وہ فرزند خود بجمال، اور اپنا بیٹا خوبصورت لگتا ہے، میرا چندہ، میرا ہیرا، یہ سب کیا کہتے ہیں، ہما کسرا عقل خود بکمال نمایت، تمام لوگوں کو اپنی عقل کامل نظر آتی ہے، کامل لگتی ہے، اور وہ فرزند خود بجمال، اور اپنی اولاد خوبصورت لگتی ہے۔ ہو گیا؟ اب یہاں سے نظم بیان کر رہے ہیں، یکے جہود و مسلمہ مناظرہ کر دند، یہاں عقل پہ ہی مسئلہ چل رہا ہے کہ عقل لوگوں کو اپنی کامل لگتی ہے۔ چنا کے خندہ گرفت از نزا ایشانم، یہ ایشانم میں جو میم ہے یہ مرا کے معنی میں، مجھ کو، صحیح ہے، نزا مانے جھگڑے، جہود مانے یہودی، جہود مانے یہودی، مناظرہ کرنا، بحث کرنا، مناظرہ کردن، ایک یہودی اور مسلمان کا مناظرہ ہو گیا، ایک یہودی اور مسلمان کا مناظرہ ہو گیا، چنا خندہ، چنا کے خندہ گرفت از نزاع، ایسا مناظرہ ہوا کہ یہودی اور مسلمان کا مناظرہ ہو گیا اس طرح
کہ خندہ گرفت از نزاع ایشانم، ایشا ان لوگوں کے، نزاع مانے جھگڑے سے، خندہ گرفت مجھے ہنسی آ گئی، اس طرح سے کہ ان کے جھگڑے سے مجھے خندہ گرفت، خندیدن مصدر ہنسنا، اور خندہ گرفت خندہ ہنسنے، ہنسی نے پکڑ لیا، گرفتار مصدر پکڑ لینا، مرا مجھ کو، مراد کیا ہے مجھے ہنسی آ گئی۔ ایشانم میں جو ہے ایشا اور میم کیا ہے مرا کے معنی میں، صحیح ہے، اس طرح سے کہ مجھے ان کے جھگڑے سے ہنسی آ گئی۔ اب اس طرح سے جھگڑا ہوا کہ بطنز گفت مسلمان نے طنز کے طور پر کہا، بطنز مسلمان نے طنز کے طور پر کہا۔ طنز کیسے بولتے ہیں؟ طنز بولیں گے کسی کی مذاق اڑاتے ہوئے، تو مسلمان نے بطور طنز کہا کہ اگر یہ قبالہ من، قبالہ بولتے ہیں ضمانت نامہ، دستاویز وغیرہ کو، خدایا میں یا جو ہے اے خدا کے معنی میں، صحیح ہے، جہود میرانم، میران یہ میرانیدن سے ہے، فعل امر ہے، اور میم ضمیر مفعولی ہے، مارنے کے معنی میں، صحیح ہے، مجھ کو موت دے دے۔ مسلمان نے بطور طنز کہا کہ اگر میرا یہ دستاویز درست نہیں ہے خدایا، اے خدا، جہود میرانم، مجھے یہودی کر کے مار، مجھے یہود کی موت دے دے۔ تو مسلمان نے بطور طنز کہا اگر میرا یہ دستاویز درست نہیں ہے، اے خدا مجھے یہودیت پر موت عطا کر دے، مجھے یہودی کی موت دے دے، ٹھیک ہے؟ طنز مذاق کے طور پر، اور کسی کی جو ہے وہ مذاق اڑاتے ہوئے کہنا، بطور طنز کہا۔ تو مسلمان نے بطور طنز کہا کہ اگر یہ میرا دستاویز درست نہیں ہے تو اے خدا مجھے یہودیت پر موت دے دے، یہودی کر کے مار دے۔ اور اس نے کیا کہا؟ جہود گفت، یہودی نے کہا، بطوریت می خورم سوگند، می خورم میں کھاتا ہوں، سوگند مانے قسم، یہودی نے کہا کہ میں توریت کی قسم کھاتا ہوں، بطوریت می خورم سوگند، کہ میں توریت کی قسم کھاتا ہوں کہ گر خلاف بود، اگر اس کے خلاف ہو، ہم چو تو مسلمانم، تو تیری طرح میں مسلمان ہو جاؤں گا، تیری طرح۔ وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اگر میرا دستاویز درست نہ ہو تو اے خدا مجھے یہودیت پر موت دے دے۔ اور یہودی نے کہا میں توریت کی قسم کھاتا ہوں، گر خلاف بود، اگر اس کے خلاف ہوگا، ہم چون طرح کے معنی میں، تو تیری طرح مسلمانم، تو میں کیا ہو جاؤں گا؟ مسلمان ہو جاؤں گا، تیری طرح میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ اب یہاں کیا ہے؟ گر از بسیط زمیں عقل منعمد عدم گردد، اگر از بسیط زمین، بسیط زمین کا مطلب روئے زمین، از مانے سے، اگر روئے زمین سے عقل منعدم ہو جائے، منعدم کا مطلب ختم ہو جائے، عقل چلی جائے روئے زمین سے، اور کوئی بھی عقل مند نہ رہے روئے زمین پر، اگر زمین سے عقل چلی جائے، بخود گما نبرد ہم ہیچ کس کے نادانم، تو بخود اپنے آپ کو گما نبرد ہیچ کس کوئی بھی شخص اپنے آپ کو یہ گمان نہیں کرے گا کہ نادانم، میں نادان، عقل بھی چلی جائے نا تو ہر کوئی یہی کہے گا میں سب سے بڑا عقل ہوں۔ اگر بسیط زمین عقل منعدم گردد، اگر روئے زمین سے عقل چلی جائے، ختم ہو جائے، بخود گما نبرد ہیچ کس، تو کوئی بھی شخص اپنے آپ کو گمان نہیں کرے گا کہ نادانم، کہ میں
نادان ہوں۔ حکمت دے آدمی بر سفرہ بخورند، دے آدمی 10 آدمی، بر مانے پر، سفرہ مانے دسترخوان پر، بخورند کھا سکتے کھا جاتے ہیں، ایک دسترخوان پر 10 آدمی کھا لیتے ہیں۔ واہ، 2 سگ، ایک دسترخوان پر 10 آدمی کھا لیتے ہیں، وہ 2 سگ اور 2 کتے، بر مردارے، ایک مردار پر، بہم بسر نہ برند، یعنی کیا ہے، مل جل کر گزارا نہیں کر سکتے۔ 2 کتے ایک مردار پر، بہم مل جل کر، بسر نہ برند، گزارا نہیں کر سکتے۔ اگر ایک کھائے گا دوسرا خو کرے گا اس کو ہے۔ حریص بجہانے گرسنا وقانے بنانے سیر، حریص مانے لالچی آدمی، بجہانے ایک دنیا سے بھی، حریص آدمی ایک دنیا، گرسنا مانے ہوتا ہے بھوکا، اس میں مفعول کا صیغہ ہے۔ حریص لالچی آدمی ایک دنیا حاصل کر کے بھی گرسنا بھوکا ہے۔ وقانے بنانے سیر، اور قناعت کرنے والا ایک روٹی سے بھی سیر آسودہ ہو جاتا ہے۔ قناعت کرنے والا ایک روٹی سے بھی آسودہ ہو جاتا ہے۔ بنان، نان مانے روٹی، تو قناعت کرنے والا ایک روٹی سے آسودہ ہو جاتا ہے۔ حکمہ گفتان، حکیموں نے کہا ہے، درویشی بقناعت بہ از توانگری ببضاعت، درویشی فقیری، قناعت کے ساتھ فقیری، تھوڑے پر گزارا کر لینا اس کو بولتے ہیں قناعت۔ قناعت کے ساتھ درویشی بہتر ہے، از توانگری، اس مالداری سے جو کیا ہو، ببضاعت، جو کس کے ساتھ ہو، پونجی کے ساتھ ہو یا سرمایہ کے ساتھ ہو، تو سرمایہ کے ساتھ مالداری سے بہتر کیسی ہے، گزارے کے ساتھ درویشی۔ قناعت کے ساتھ درویشی، قناعت کے ساتھ درویشی ہاں بہتر ہے سرمایہ کے ساتھ مالداری سے۔ ہو گیا، ایک اور پڑھ لیں۔ رودے تنگ بیک نان تہی پر گردد، نعمت روئے زمین پر نہ کند دیدے تنگ۔ رودے تنگ، رودہ یہ کیا ہے، رودہ مانے آنت ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، آنت۔ تنگ مانے تنگ آنت، مراد جو ہے یہاں پر تنگ آنت سے مراد تنگ آنت۔ بیک ایک، نان مانے روٹی سے، تہی پر گردد، تہی مانے ہوتا ہے روکھی سوکھی، مراد یہاں پر ویسے مانے ہوتا ہے تہی مانے خالی، پر مانے بھر جانا۔ تنگ آنت ایک کیا ہے، تنگ آنت ایک سوکھی روٹی سے، نانے تہی، ایک خالی روٹی سے۔ خالی روٹی کیسی ہوگی، جو کہ گھی چپڑی نہیں ہوگی، اس پہ لگا نہیں ہوگا کچھ بھی، تو یہ سوکھی روٹی، پر گردد بھر جاتی ہے۔ تنگ آنت ایک سوکھی روٹی سے بھر جاتی ہے، نعمت روئے زمین پر نہ کند دیدہ تنگ، دیدہ تنگ مانے ہوتا ہے تنگ آنکھ، تنگ آنکھ اس سے مراد لالچی آدمی، اور تنگ آنکھ کو پوری روئے زمین کی نعمتیں پر نہ کند بھر نہیں سکتی۔ تنگ آنکھ کو مراد کیا ہے، لالچ کی آنکھ، لالچ کی آنکھ کو روئے زمین کی نعمتیں روئے زمین، پوری دنیا کی نعمتیں پر نہ کند بھر نہیں سکتی۔ روئے تنگ بیک نانے تہی پر گردد، تنگ آنت ایک خالی روٹی سے یا ایک سوکھی روٹی سے بھر جاتی ہے، اور تنگ آنکھ کو یعنی لالچ کی آنکھ کو روئے زمین کی نعمتیں بھر نہیں سکتی۔ چلیں ایک بار اور دیکھ لیں اس کو۔ مشو غرہ بر حسن گفتار خیش بتحسین نادان پندار خیش، اپنی اچھی گفتگو پر مغرور مت ہو کہ اپنی نادان کی تعریف اور اپنے غرور کی وجہ سے۔
ہما کسرا عقل خود بکمال نمایاں و فرزند خود بجمال. تمام لوگوں کو اپنی عقل اچھی لگتی ہے، کامل لگتی ہے، اور اپنی اولاد خوبصورت لگتی ہے. نظم یکے جہود و مسلمان مناظرہ کردند. ایک یہودی اور مسلمان کا مناظرہ ہو گیا. چنانکہ خندہ گرفت از ندائی شانم، اس طرح کہ مجھے ان کی جھگڑے سے ہنسی آ گئی. بطنز گفت مسلمان اگر این قبال من، مسلمان نے بطور طنز کہا کہ اگر یہ میرا دستاویز یا دستاویز درست نہیں ہے تو اے خدا مجھے یہودیت پر موت دے دے. جہود گفت بتوریت بھی خورم سوگند، یہودی نے کہا کہ میں توریت کی قسم کھاتا ہوں، اگر خلاف ہوا، اگر اس کے خلاف ہوگا ہم چوں تو مسلمانم تو تیری طرح میں مسلمان ہو جاؤں گا. گر اگر زبس بسیتے زمین عقل منادم گردد، اگر روئے زمین سے عقل ختم ہو جائے بخود گما نہ برد ہیچ کس کے نادانم، کہ کوئی بھی شخص اپنے آپ کو نادان گمان نہیں کرے گا. دو آئے آدمی بر سفرا بخورن، 10 آدمی دسترخوان پر کھا لیتے. و دو سگ پر مردارے، اور 2 کتے مردار پر بہم بسر نہ برند. اور کیا نہیں کر سکتے؟ کتے ایک مردار پر مل جل کر گزارا کر سکتے. ہری بجہان گرسنا، ہری لالچی آدمی ایک دنیا سے بھی بھوکا ہے، دنیا پا کر بھی بھوکا ہے. وقانے بنانے سیر، اور قناعت کرنے والا ایک روٹی سے آسودہ ہے، بھرا ہوا ہے. حکمہ گفتان، حکمہ نے کہا ہے درویشی بقناعت بے التوان غریبہ بسات. حکمہ نے کہا ہے کہ درویشی بہتر ہے اس مالداری میں، درویشی قناعت کے ساتھ درویشی اور سرمایہ کے ساتھ مالداری سے بہتر ہے. رودے تنگ بیگ نان تئی پر گردد، رودے تنگ آنکھ ایک سوکھی روٹی سے بھر جاتی ہے، لیکن تنگ آنکھ ایک روئے زمین کی نعمتوں سے نہیں بھر سکتی. تو یہ یہودیوں کا مناظرہ ایسی ہوتا ہے. ایک مرتبہ ایسی ہی مناظرہ ہوا، یہودی تھے، ایک مرتبہ ایک مسلمان، ایک یہودی اور ایک عیسائی ایک گاؤں میں پہنچے. مغرب کا وقت ہے اور کھانے شام کا ٹائم ہے. گاؤں والا سوچا یہ سب روزہ دار ہیں تو ان کے لیے حلوہ لے کر گیا. تو یہودی اور عیسائی نے یہ کہہ دیا کہ یہ مسلمان تو بھوکا تھا دن بھر کا، اب اگر حلوہ کھانے بیٹھے گا تو سارا تو یہ حلوہ کھا جائے گا. اس لیے کوئی ایسی ترکیب سوچتے ہیں کہ جس کی وجہ سے حلوہ ہم لوگ کھا لیں اور یہ بھوکا رہ جائے. تو انہوں نے کہا ایسا کرو ہم لوگ یہ حلوے کو بچا کر رکھ دیتے ہیں، صبح کو اٹھ کر اپنا خواب بیان کریں گے. جو اچھا خواب دیکھا ہوگا، جس کا خواب سب سے اچھا ہوگا نا، وہ اپنا حلوہ کھائے گا. تو اب سو گئے سب تینوں رات کا. اب رات میں سحری کا جب وقت ہوا، مسلمان اٹھا جلدی سے، دیکھا حلوہ اور رکھا ہے، کھایا اور سو گیا. اب صبح کو جب بیدار ہو گئے سب نے خواب بیان کرنا شروع کیے. تو سب سے پہلا بولا، یہودی بولا موسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا. تو اس نے یہ کہا کہ بھائی میں اپنا خواب بیان کرتا ہوں. میں رات کو سویا ہوا تھا، میرے خواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام تشریف لائے. انہوں نے آ کر بیان کیا، ارے میرا امتی تو یہاں سویا ہوا ہے، چل کوہ طور پر چل، وہاں کی میں تجھے سیر کراؤں. تو میں ان کے ساتھ سیر کرنے چلا گیا اور دیکھیں نبی کے ساتھ میں نے سیر کیے. میرا خواب کتنا اچھا ہے، تو حلوہ تو میں ہی کھاؤں گا. تو عیسائی بولتا ہے سنو پہلے میرا خواب سن لو. رات کو میں سویا ہوا تھا، میرے نبی عیسیٰ علیہ السلام میرے خواب میں آنے کے بعد کہا ارے امتی تو زمین پر سویا ہوا ہے، یہاں پر میں آسمان میں ہوں. تو یہاں ہے، چل تجھے آسمان پہ لے چل. چوتھے آسمان پہ لے گئے اور میں آسمانوں کی سیر کر کے آ رہا ہوں. زمین سے بہتر تو آسمان نہیں، وہاں نبی سیر کر کے آ رہا ہوں میں. ارے تو میرا تو خواب تم سے اچھا ہے، اس لیے حلوہ تو میں ہی کھاؤں گا. اب مسلمان کی باری آئی. مسلمان بولا ارے بھائی بات دراصل ایسی ہے، سحری کا وقت ہوا
جب میں سویا ہوا تھا میرے نبی میرے خواب میں تشریف لائے اور آنے کے بعد کہا ارے امتی سویا ہوا ہے، سحری کا ٹائم ہونا ہے، تجھے کل روزہ بھی رکھنا ہے، ابھی تک سویا ہوا ہے، اٹھ جلدی سے حلوہ رکھا ہے اور کھا کے جو ہے سحر جو ہے روزہ رکھ لے۔ میں اٹھا جلدی جلدی اور میں نے حلوہ کھایا اور روزہ رکھ کے سو گیا۔ تو انہوں نے کہا ارے بھائی تم ہمیں بلا تو دے، تھوڑا بہت تو کھانے کے لیے ہمیں بھی بلا لیتے۔ ارے کہا میں کیسے بلاتا، میں نے بڑی آوازیں دی، ایک تو کوہ طور کی سیر کر رہا تھا، ایک آسمانوں کی سیر کر رہا تھا۔ تو مسلمان سے جیتے گا۔ صلو علی الحبیب۔